تو یہ ایک بات سمجھنے کی۔ دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے، جو میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ دین اور دنیا کی کوئی تفریق نہیں۔ آج کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ مدرسوں کی جدید کاری ہونی چاہیے، ماڈرنائزیشن آف مدرسہ۔ میں اس کا قائل نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے نزدیک قصہ قدیم و جدید دلیل کم نظری، جو ابھی جدید ہے وہ پل گزرتے ہی قدیم ہو جائے گا، اس لیے اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ لیکن مجھے خوشی ہے، اور یہ میں اس لیے یہ بات اس کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ ہم جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر صرف دین کی تعلیم نہیں ہو رہی ہے بلکہ دنیا کی تعلیم بھی، اور یہ ہونی چاہیے۔ اسلام میں دین اور دنیا کی کوئی تقسیم و تفریق نہیں، جو دین ہے وہی دنیا ہے، اور جو دنیا ہے وہی دین ہے۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بجا طور پہ فرمایا تھا، جنت ایک چٹیل میدان ہے جس میں تمہارے اعمال کی کھیتی ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی تاریخ میں جہاں یہ امتیاز حاصل ہے کہ آپ نے صفا کے مکینوں کی تعلیم کا انتظام کیا اور ان کے معلم قدسی صفات کے روپ میں ان کی تعلیم اور تربیت کی، وہیں اللہ کے رسول کو ایک اور بات میں کم امتیاز حاصل ہے، اور وہ یہ کہ جب جنگ بدر میں کامیابی کے بعد مکے والے جنگی قیدی کے روپ میں گرفتار کر کے مدینے لائے گئے تو اللہ کے رسول نے ان کی رہائی کے لیے کیا شرطیں رکھی؟ یا تو فدیہ دو، جرمانہ دو، یا پھر مدینے کے بچے اور بچیوں کو پڑھاؤ اور رہائی پا جاؤ۔ صاحبو، وہ مکے والے دشمنان اسلام تھے، رسول اور ان کے ساتھیوں کو اور ان کے دین کو مٹانے کے لیے آئے تھے۔ وہ قرآن کو مانتے نہیں تھے اور حدیث کو جانتے نہیں تھے، تو پھر اللہ کے رسول نے ان سے کیا پڑھوایا؟ وہی پڑھوایا جسے کہ آپ گنتی اور پہاڑا اور حروف تہجی کہتے ہیں، یا آج کی زبان میں جسے ماڈرن اور سیکولر ایجوکیشن کہتے ہیں۔ تو جو چیز اللہ کے رسول نے جائز رکھی ہو وہ کسی کے کہنے سے ناجائز نہیں، یہ بات خوب سمجھنی ہے۔ اور ایک بات معاف کیجیے گا، وہ بھی مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، میں اس واقعے سے ایک طالب علم کے طور پر ایک نتیجہ اور اخذ کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ بتایا کہ ہمیں اپنے بچوں کے مذہب کی فکر کرنی چاہیے، لیکن استاد کا مذہب نہیں، اس کی مہارت دیکھنی چاہیے۔ یہ سمجھنے کی چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں لینی چاہیے۔ میں ایک بات، ہمارے پہلے یہ ہوتا نہیں تھا کہ الگ الگ، آپ غور فرمائیے، میں ہمیشہ کہتا ہوں، مجھے پھر دہرانے کی اجازت دیجیے کہ ایک ایسی دنیا میں جب نہ امریکہ میں ہارورڈ تھی، جب انگلینڈ میں نہ کیمبرج اور آکسفورڈ تھی، جب نہ امریکہ میں MIT تھے، نہ ہندوستان میں IIT تھے، جب نہ میڈیکل کالجز تھے اور نہ آرکیٹیکچر کے فیکلٹیز تھی، ایسے وقت میں وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کو، دنیا کی چھوڑ دیجیے، اس ملک کو قطب مینار کی بلندی، تاج محل کا حسن، لال قلعے کی پختگی، شاہجہانی مسجد کا تقدس دیا، وہ کہاں سے پڑھ کے آئے؟ وہ کہیں اور سے نہیں، مدرسوں سے پڑھ کے آئے۔
اور آج یہی سوال ہے، اگر مدرسے کل وہ پیدا کر سکتے تھے تو آج کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ ہم 70 سال سے زیادہ آزادی کو ملے ہوئے ہو گئے، ہم کوئی انکلوسو شمولیت پسند نظام تعلیم اپنا کیوں نہیں دوبارہ بحال کر سکتے؟ آپ کو معلوم ہے تاج محل کا معمار احمد، وزیر مغلیہ حکومت کا سعد اللہ، اور مجدد الثانی شیخ احمد سرہندی، تینوں ایک ہی مدرسے سے پڑھ کے نکلے جی۔ جامعہ نظامیہ بغداد عالمی شہرت کا جامعہ رہا ہے، آپ کو معلوم ہے اس کے اسی ایک جامعہ نظامیہ سے عمر خیام بھی نکلا، جو شاعر بھی تھا اور ریاضی کا ماہر بھی تھا، اسی سے نظام الملک توسی جیسا مدبر بھی نکلا، اور اسی سے مجدد الدین امام غزالی بھی نکلے۔ تو مدرسے ہمیں مفسر بھی دیتے تھے، محدث بھی دیتے تھے، فقیہ بھی دیتے تھے، متکلم بھی دیتے تھے، قاضی اور مفتی بھی دیتے تھے، امام اور مؤذن بھی دیتے تھے، اور ساتھ میں انجینئر اور ڈاکٹر بھی دیتے تھے۔ آج بھی دنیا کے ہر میڈیکل کالج میں ایک کتاب جو طب کی، میڈیسن کی بائبل کے طور پہ جانی اور مانی جاتی ہے، اس کا کیا نام ہے؟ القانون فی الطب۔ کس کی ہے؟ ابو علی سینا کی۔ اور ابو علی سینا کہاں سے پڑھ کے آیا تھا؟ مدرسے سے۔ یہ سوال ہے جو آپ کے سامنے، اور ایک اور سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر محبت کا دم بڑھتے ہیں، اور اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشق اور پیروکار ہیں، تو ہمیں تعلیم کو دنیاوی ضرورت کے تحت نہیں بلکہ مذہبی فریضے کے طور پر حاصل کرنا چاہیے۔ یہ ضروری ہے، کیوں کہ اللہ رب العزت کے آخری برگزیدہ اور محبوب ترین نبی نے ہمیں جس بات کی ہدایت دی وہ کیا تھی کہ ہم علم حاصل کریں اور اس کو فرض سمجھیں۔ ہم اگر ایسا نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ رسول سے محبت کے حق میں کوتاہی کریں گے، اور اللہ ہمیں ایسی بات سے محفوظ رکھے۔ کیوں کہ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ یہ اللہ کا کہنا، ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ میں ان بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے کہ اس مدرسے سے قرآن کو حفظ